دوستو جب سے ارطغرل سیریل شروع ہوا ہے اور جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تب سے ہی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مرد مجاہد ارطغرل کی موت کیسے ہوئی۔ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ ارطغرل کی قبر کہاں ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ارطغرل کی موت ان کی بیوی یعنی حلیمہ سلطان سے پہلے ہوئی تھی یا پھر بعد میں۔ دوستو یہ بات تو ظاہر ہے کہ جب سے ارطغرل سیریل آیا ہے تب سے ہی ہر مسلمان سلطنت عثمانیہ کے بارے میں کافی کچھ جاننے لگا ہے، اور بالخصوص ارطغرل کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کی معلومات حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو بندہ کچھ نہیں جانتا ہے تو وہ ہمیشہ جاننے کے لیے بڑا ہی بے چین اور شوقین رہتا ہے۔ لہٰذا انہی تمام چیزوں میں سے ایک اہم پوائنٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ارطغرل کی موت کیسی ہوئی۔ دوستو ارطغرل کی موت کے بارے میں جاننے سے پہلے سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یعنی جنگ کرتا ہے، اس کے صرف دو ہی انجام ہو سکتے ہیں، یا تو وہ جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے یا پھر وہ غازی کہلاتا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان گواتا ہے اور کافروں کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا ہے اسے ہم شہید کہتے ہیں، اور جو شخص جنگ کرتے کرتے اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اس کا قتل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ فتح حاصل کرتا ہے اور جیت جاتا ہے، اسے ہم غازی کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ارطغرل کے نام کے آگے غازی لگایا جاتا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ارطغرل کسی بھی جنگ میں وہ شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ غازی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شہید نہیں ہوئے تھے اور ان کا کسی نے قتل نہیں کیا تھا تو پھر ان کی موت کیسے ہوئی؟ تو دوستو جب آپ تاریخی کتابوں میں اس چیز کے بارے میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اتہاس سے معلوم چلے گا کہ 1279 میں جب ارطغرل کافی بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ساری ذمہ داری اور قبیلے کا سارا نظام اپنے سب سے چھوٹے بیٹے اور سب سے ہوشیار بیٹے عثمان غازی کو دے دیا تھا۔ لہٰذا ارطغرل کی وفات سے پہلے ہی ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا خلیفہ یعنی کہ قبیلے کا سردار بنا دیا تھا، اور پھر عثمان غازی کے سردار بننے کے صرف 2 سال بعد ارطغرل 1281 میں وفات پا گئے۔ ارطغرل کی وفات ایک عام وفات تھی، یعنی کہ ان کی موت ایک عام بیماری کے ذریعے سے ہوئی تھی، جس طرح بوڑھے لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں تاریخ میں بھی کہیں ایسی چیز نہیں ملتی ہے کہ انہیں شہید کیا گیا ہو، انہیں قتل کیا گیا ہو، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک لمبی عمر یعنی کہ دراز عمر عطا ہوئی تھی، اور کافی لمبی عمر گزارنے کے بعد انہوں نے ایک عام اور معمولی وفات پائی۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ان کی وفات ویسے ہی ہوئی تھی جیسے کہ ایک عام آدمی عمر دراز کی ہوتی ہے۔ لہٰذا بات کرتے ہیں کہ آخر ان کی قبر کہاں پر ہے، تو دوستو ان کی قبر ترکی کے سعود شہر میں موجود ہے۔ انہی کے بازو میں ان کی بیوی حلیمہ سلطان کی قبر بھی موجود ہے۔ اب آپ کی نالج کے لیے یہ بھی بتاتے چلے کہ ارطغرل کی بیوی یعنی کہ حلیمہ سلطان کی وفات ارطغرل کی وفات کے تقریباً 1 سال کے بعد ہوئی تھی، لیکن ارطغرل سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ حلیمہ سلطان کی وفات پہلے ہو جاتی ہے اور ارطغرل کی وفات بعد میں ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا، سچائی یہی ہے کہ ارطغرل کی وفات پہلے ہوئی تھی اور ان کی بیوی یعنی کہ حلیمہ سلطان کی وفات تقریباً 1 سے 1.5 سال کے بعد ہوئی تھی۔ لہٰذا آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پر ہوتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔